بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک خاتون نے وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے، بعد میں اس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اب اس نے پہلے وضو کیا تھا، بعد میں اس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا، تو کیا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے اس خاتون کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا وضو برقرار ہے؟ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بات جو ہے نا، بہت زیادہ لوگ جو ہے نا اس بات کو کہتے ہیں کہ جناب آپ مائیں بہنیں کہتی ہیں ایک دوسرے کو کہ جی آپ نے بچے کو دودھ پلایا لہٰذا وضو ٹوٹ گیا، آپ دوبارہ وضو کریں۔ تو یہ ایک سوال ہے جو معاشرے میں اس ٹائم گردش کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے اس خاتون کا جو ہے نا وضو وہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ نواقض وضو میں سے یہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جتنی چیزیں بدن سے پاک نکلتی ہیں ان تمام چیزوں کے نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ کا پسینہ ہے یا آپ کے منہ کا لعاب ہے یا جو ہے آپ کے جو ناک ہے اس میں کوئی تھوڑا بہت درد ہو رہی ہے، کمی پیشی ہے، سرکار سا مچا ہوا ہے، اب ان تمام کاموں کی وجہ سے کہ لعاب ہے یا پسینہ ہے بندے کا، تو اسی طرح یہ آنسو وغیرہ ہیں، تو ان کے نکلنے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگرچہ آنسوؤں میں آگے جا کر کچھ مختلف مسائل ہیں، لیکن یہ آنسو کا آواز جو ہے نا ویسے جو نکل آنا، یہ ایک وضو کو نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ دودھ پلانا یہ بھی ایک پاک چیز ہے، دودھ تو یہ پاک رطوبت ہے، ٹھیک ہے، اس کے نکلنے کی وجہ سے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لہٰذا اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس مسئلے کو ذکر کیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ باقی اور ائمہ اکرام نے بھی اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا بیان کیا ہے کہ ایک خاتون بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لہٰذا وہ بعد میں جتنے کام ہیں وہ سارا انجام دے سکتی ہے، مطلب قرآن وغیرہ نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے، اسی طرح درود شریف وغیرہ اوراد جتنے اوظاف جتنے اس نے کرنے وظائف وغیرہ ان تمام کو وہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی اس کو رکاوٹ نہیں ہے۔ تو دعائے خلاق کے کائنات کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔